ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في القرآن اللهم اخلصنا لوجهك الکریم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے دوستو آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور اس قرآن سے جوڑے رکھے۔ پیارے دوستو، آج ہمارا انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے پارہ نمبر 8 ولو اننا۔ پارہ نمبر 8 شروع ہوتا ہے اور شروع کی ہی آیات جو ہیں بہت ہی خاص ہمارے لیے آیات ہیں۔ آیت نمبر 111 سورہ انعام۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ترجمہ بتاتی ہوں۔ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو بھی ہم ان کے آگے جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ یعنی جو ایمان پہ کان نہیں نہ دھرتے، جن کے آگے ہم کتنا بھی رونا ڈال لیں، دین ایمان کی باتیں کر لیں، قرآن کی آیات پیش کر لیں، دیکھ لیں اللہ نے ان کے بارے میں خود ہی فرما دیا ہے کہ اگر ہم فرشتے بھی ان پہ نازل کر دیتے نا تو پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا۔ یہ دراصل منافقین اور مشرکین کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔
آیت نمبر 114 سورہ انعام میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور حق واضح کرنے کو کتاب اللہ نے نازل کر دی ہے۔ اب اگر کسی نے حق کو جاننا ہے، ہدایت لینی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کر دی ہے، وہ اس میں سے دیکھے اپنے لیے کہ یہ کتاب کا موضوع انسان ہے، ہم ہیں اس کے مخاطب۔ اسی طرح اور آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ طرح طرح کی بولیوں کے بیچ میں حق صرف قرآن ہے۔ انبیاء کا ساتھ ہمیشہ تھوڑے لوگوں نے دیا۔ معیار حق اکثریت نہیں ہے یا اقلیت نہیں ہے، معیار حق یہ ہے کہ اللہ کی بات کو کون مانتا ہے، اللہ کے رستے پر کون چلتا ہے۔ یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے نا، اپنے لیے حق کو تلاش کرنا ہے۔ آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ کیا ہدایت اللہ کی خصوصی نعمت ہے؟ جی ہاں، اللہ اپنے جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ اور بوجھ اور بصیرت عطا فرماتا ہے۔ دنیا کی تمام باقی نعمتیں عارضی اور فانی ہیں جو بن مانگے بھی مل جاتی ہیں، اور کافر اور مشرک پر بھی وہی نعمتیں ساری برستی ہیں، لیکن ہدایت سب سے بیش قیمت نعمت ہے جو اللہ نے دن رات ہمیں مانگنی بھی سکھائی ہے۔ اپنی پہلی سورت سے ہمیں، سورہ فاتحہ سے ہمیں یہ دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ دنیا میں پیاری بہنوں، دنیا میں سب کچھ مل جاتا ہے، رزق ملتا ہے، نعمتیں ملتی ہیں، ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن ہدایت ایک واحد ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو بن مانگے نہیں ملے گی، وہ مانگنی پڑتی ہے ہدایت۔ اس کی بہترین دعا تو یہی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک اور دعا بھی ہے بڑی بہترین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ پھر یہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ سینہ کھلنے کی دعا کریں اللہ سے، اپنے آپ کو تکبر سے بچائیں اور سینہ کھلنے کی دعا کریں۔ سینہ کھلنے کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ کہ ہمیشہ دل اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے، دنیا سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، اور ایسا شخص موت کے آنے سے پہلے ہی موت کی تمنا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے دل میں نور ایمان داخل ہو جاتا ہے تو اس سے اس کا سینہ کھل جاتا ہے۔ اور ہمارے رب نے ہمیں سینہ کھلنے کی کون سی دعا سکھائی ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں۔ یہ دعا جو ہے تبلیغ کے لیے یا قرآن آپ پڑھا رہے ہیں کہیں، ایک استاد کے لیے بھی ہے، اپنی بات آپ کہیں کہنے جا رہے ہیں، حق بات کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ سینہ کھلنے کی بھی دعا ہے یہ، کہ آپ اپنے رب سے اپنے لیے یہ دعا مانگیں کہ اللہ میرا سینہ تو قرآن کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے کھول دے، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں آپ کی بات سنیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ کھول دیں گے اور آپ اپنے دین اسلام کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں گے۔ اب بات یہ ہے سورہ نمبر 125 میں ہی آگے جا کے اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی کی علامات بھی بتا رہے ہیں کہ گمراہی کی کون سی علامات ہے اور آپ کو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے فرمان کے مطابق اسلام کے لیے سینے میں تنگی اور گھٹن محسوس کرتا ہے ایسا آدمی جو گمراہ ہوتا ہے نا، وہ اسلام کے لیے تنگی اور گھٹن محسوس کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے وحشت ہو جاتی ہے، اس کو دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور کفر اور شرک میں اس کا دل لگا رہتا ہے۔ سورہ انعام 125 میں یہی نقشہ کھینچا گیا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے پوری توجہ کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ یہ دونوں دعائیں، اہدنا الصراط المستقیم، رب اشرح لی صدری، یہ دونوں دعائیں آپ مانگیں، استغفار کی کثرت کریں
تاکہ ہمارے گناہ چھٹ جائیں اور نیکیاں ہمارے لیے آسان ہو جائیں۔ یہ چیز، یہ اس کا علاج ہے گمراہی کا۔ آپ اس کو خاص طور پہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آگے چلتے ہیں، سورہ انعام آیت نمبر 138 اینڈ 139۔ یہاں پہ نفلی صدقات کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، کہ نفلی صدقات کون سے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ شکرانہ ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے نفلی صدقات کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، صرف اور صرف اللہ کے نام پر، کسی اور کے لیے نہیں۔ اور اسی طرح عشر جو ہے وہ فرض ہے، اور وہ بھی نفلی صدقات میں ہی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ ہو گئی، عشر ہو گئی، دوسرے کھلے اور چھپے صدقات ہو گئے۔ اس کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل صدقہ وہ ہے جس کے بعد آدمی خود محتاج نہ ہو جائے، یہ افضل صدقہ ہے۔ یعنی آپ اتنا بھی صدقہ نہ کریں کہ آپ کے اپنے استعمال کے لیے کچھ، صدقہ وہ ہوتا ہے جو اپنی ضرورت سے زائد ہو اور آپ اسے خرچ کر دیں اللہ کی راہ میں، وہ بہترین صدقہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 141 جو ہے، اس میں پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں 141 سے لے کے 148، کہ یہ مشرک تو ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے۔ کمال کی بات ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ عمل آپ خود کریں اور ڈال دیں آپ اللہ پر۔ اس آیت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بات آپ 1400 سال پہلے بھی لوگ کہتے تھے وہی آج آپ کہہ رہے ہیں۔ یہ تو ایک ہی جیسی بات ہوئی نا، جیسے اللہ نے فرمایا ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں، نیکی اور ہدایت کی ساری ذمہ داری اللہ پر ڈال دی جاتی ہے، جبکہ رزق کے لیے دیوانہ وار صبح و شام آپ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، حالانکہ معاملہ الٹ ہے۔ رزق تو اللہ کے ذمے ہے، آپ کے ذمے تو اعمال کی تگ و دو ہے کہ آپ اعمال بہتر کرنے کی فکر کریں، رزق تو اللہ تعالیٰ آپ کو خود ہی دے دے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 151 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی دیں گے۔ لیکن آج کل دنیا کی کیا ہے کہ بچے دو ہی اچھے ہیں۔ یہ جو کفار کی جو قومیں ہیں نا، کفار کی قومیں، یہود اور نصارہ، انہوں نے مسلمانوں کی آبادی کو کم کرنے کے لیے ایسے سلوگن بنائے ہیں، کتنی کتنی بڑی مہم چلائی ہوئی ہیں کہ ان کی آبادی نہ بڑھ سکے، بچے دو ہی اچھے، اس طرح کی، اور 100 طرح کے انہوں نے انتظام کیے کہ مسلم امہ جو ہے وہ بھٹک جائے، اور اپنی آبادی کی روک تھام کے لیے مفلسی کا خوف انہوں نے مغرب نے ہمیں ڈالا ہوا ہے، ڈرایا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر دنیا کے صرف 10 امیر ترین افراد کی دولت کا صرف 1.6% بھی تقسیم کیا جائے نا، تو اس سے دنیا کے 1 ارب انتہائی غریب افراد، ان کا خاتمہ، افراد کی غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ 151 میں ہی آگے جا کر آپ دیکھیں گے تو بے شرمی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، خواہ کھلی ہوں یا چھپی۔ یہ بات ہمیں کہی گئی کہ بے شرمی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ کھلی ہوں یا ڈھکی چھپی۔ دراصل ہمارا حیا کا معیار اتنا گر چکا ہے کہ ہمیں فحش اور بے حیائی کا مطلب بھی اب سمجھ میں نہیں آتا۔ برائی اور بے حیائی اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہم نے اس کو ہضم کر لیا ہے۔ نامحرم سے ملنا، اجنبی مرد عورت کا فلموں ڈراموں میں میاں بیوی بن کر آنا، اب خود فیصلہ کریں یہ بے حیائی ہے کہ نہیں۔ اور ہم کھلم کھلا، اب فون آپ کے ہاتھ میں ہے، اس میں بے حیائی کھلم کھلا ہر بچے، ہر انسان کے ہاتھ میں ہے، وہ جس حد تک بھی جانا چاہے جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارا رب ہمیں کیا کہتا ہے؟ بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے وہ کھلی ہو یا چھپی ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 158 میں قرآن سے منہ موڑنے والوں کے لیے اللہ نے شدت غضب کا اظہار کرتے ہوئے کیا فرمایا ہے؟ شدت سے، اللہ نے شدت سے اپنے غضب کا اظہار کیا 158 میں، کہ یہ لوگ منتظر ہیں اس بات کے کہ فرشتے سامنے آ جائیں، یا رب خود آ جائے، یا اللہ کی واضح نشانیاں آثار موت سامنے آ کھڑی ہوں۔ یہ کہا اللہ نے کہ کیا یہ تب سمجھیں گے میری بات کو کہ جب موت ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی تب یہ سمجھیں گے کہ اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا تھا۔
اور یہ بھی کہا خاص طور پہ سورہ آراف میں، آپ دیکھیں گے آیت نمبر 40، کہ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ اسی طرح کے سوالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیے گئے تھے کہ تم عمل کے لیے انتظار کرتے ہو، کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ کہ جب موت آ جائے گی، جب بڑھاپا آ جائے گا، یا دجال کے آنے کے منتظر ہو؟ دجال اس دنیا کے خاتمے کی واضح ترین نشانیوں میں سے ہے نا؟ یا تم منتظر ہو قیامت کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگ اسی طرح کے سوالات کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 160 میں ہے کہ نیکی کا اجر 10 گنا ہے تو برائی کا بھی 10 گنا کر کے لکھی جائے گی۔ آپ اللہ کی مہربانی کا عالم دیکھیں کہ نیکی ارادہ کرنے پر لکھ لی جاتی ہے اور کر لینے پر 10 گنا لکھی جاتی ہے، جبکہ برائی ارادہ کرنے پر نہیں لکھی جاتی اور نہ کرنے پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ کے دل میں برائی کا خیال آ گیا تو کوئی نہیں لکھے گا، اعمال میں نہیں لکھی جائے گی وہ، اور اگر آپ نے ارادہ آنے پر اس کام کو نہیں کیا، یعنی برائی کو نگلیکٹ کر دیا، تو آپ کی نیکی لکھی جائے گی۔ اور اگر آپ وہ برائی کر لیتے ہیں تو صرف ایک ہی برائی لکھی جائے گی، اور وہ بھی توبہ کرنے پر مٹا دی جاتی ہے۔ اگر پھر بھی ہم اپنی زندگی کا امتحان پاس نہ کر سکیں گے تو اس سے بڑی بد توفیقی اور نالائکی کیا ہوگی ہمارے لیے، کہ اللہ نے ہمیں اتنے موقع، اتنے چانسز دیے، پھر بھی ہم اللہ کی بات نہ مانیں۔ دیکھیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے بارے میں حدیث دیکھتے، نبی کی حدیث۔ پہلے میں آپ کو بے حیائی کے بارے میں ذرا بتا دوں کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، والدین کی نافرمانی یا بے حیائی، کہ اگر ہم کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی یا انہیں ستانے کو بڑے بڑے ہلاک کرنے والے 7 گناہوں میں سے تیسرے نمبر پر شمار کیا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں، اس لیے تو اس نے بے حیائی کے سب کاموں کو حرام کر دیا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ حیا اس وقت آتی ہے جب وہ کسی بندے یا بندی کو زنا کرتے دیکھتا ہے۔ یہ حیا کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ یہ وہی باتیں ہیں نا کہ جب ہم کرتے رہتے ہیں، یہ گناہ مسلسل کرتے رہتے ہیں، اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ کر لیں گے توبہ بڑھاپے میں، کر لیں گے حج بڑھاپے میں، مانگ لیں گے توبہ جب ہمیں فرصت ملے گی، ہم انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو اے فرشتو اس کی ایک نیکی لکھ لو، پھر وہ اگر کر چکے تو 10 نیکیاں لکھو، اور اگر وہ برائی کا ارادہ کرے تو کچھ بھی نہ لکھو، اور اگر وہ کر چکے تو فقط ایک ہی لکھو، اور اگر نہ کرے تو اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھ لو۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات، کتنی بڑی چھوٹ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، کتنی شفقت کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 162 سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ انسان کو، مومن کو اس کی زندگی کا مقصد بتا رہے ہیں کہ ایک مومن کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ آیت بڑی پیاری ہے میری بہنوں، بہت ہی پیاری۔ آپ لوگ قرآن کھولیں، 162 آیت کو پلیز دیکھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں، کتنی پیاری آیت ہے۔ اس کو پڑھ کے ایک دل میں سکون اترتا ہے۔ ترجمہ ہے، کہو میری نماز، میری تمام عبادت، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یعنی پوری زندگی اللہ کے لیے خالص کر لینا۔ اس آیت کو یاد کر لیجئے، صبح اٹھ کر ایک مرتبہ ضرور دہرا لیا کریں تاکہ نیت حاضر رہے کہ یا اللہ میرے دن بھر کے سارے کام تیرے ہی لیے ہیں۔ اخلاص ہی ایمانی زندگی کی اصل روح ہے۔ اگر آپ یہ والی آیت صبح اٹھتے ہی پڑھ لیں گے تو آپ کا ہر کام آپ خود کو اللہ کے حوالے کر دیں گے۔ یا اللہ میرا مرنا، میرا جینا، میری نماز، میری عبادت سب کچھ تیرے لیے ہے۔ پھر اللہ آپ کی زندگی میں، آپ کے اعمال میں برکت ڈالے گا،
اللہ کو کتنا پیار آئے گا آپ کے اوپر کہ میرا بندہ سب کچھ میرے حوالے کر دیا، میرے بندے نے، کس قدر خوش ہوگا آپ کے اوپر۔ اب آ جاتے ہیں ہم سورہ آراف کی طرف، اور سورہ آراف آیت نمبر 20 سے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ پہلے سورہ بقرہ میں بھی بیان ہو چکا ہے، اور قرآن میں کئی دفعہ اس قصے کو بیان کیا گیا، اور ہر دفعہ ایک نئے پہلو کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ کبھی اس سے ہم کوئی سبق نکالتے ہیں، کبھی اس سے ہم کوئی سبق نکالتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے سیکھنے کے لیے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم حضرت آدم اور ابلیس کے واقعے سے کچھ سبق سیکھیں، ایک حدیث بیان کرتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کی رگوں میں یوں دوڑتا ہے جیسے انسان کا خون دوڑتا ہے۔ اسی لیے تو ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے نا، یہ ہمارے خون میں دوڑتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ نبی کی حدیث ہے اور کچھ جھوٹ تو نہیں نا۔ اب ہم آدم اور ابلیس کے قصے سے کچھ لیسنز نکالتے ہیں جو میں نے آپ کے لیے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں، آپ دیکھیے، غور کیجیے ان پر۔ نمبر 1، اللہ کے حکم یعنی سجدے کے مقابل تکبر نے ابلیس کو مردود کر دیا۔ تکبر سے بچنا ہے ہمیں۔ تکبر کرنے والے کو اللہ ذلیل کرتا ہے۔ سورہ اعراف 12 اور 13 میں ہمیں یہ سب باتیں مل جائیں گی، آپ تکبر کے بارے میں پڑھیں گی کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر نہیں پسند۔ شیطان کا تکبر کیا تھا؟ اس کا گناہ کیا تھا؟ اس نے تکبر ہی تو کیا تھا۔ نبی نے فرمایا، تکبر انکار حق اور دوسرے کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہ کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بوڑھا زانی، جھوٹا، حاکم اور متکبر۔ آپ سوچیں کہ متکبر کا مقام کہاں ہے؟ زانی اور جھوٹے کے ساتھ۔ دل میں تکبر کا ذرا سا خیال تک نہ آئے انسان کے۔ متکبر ہونا، تکبر تو اللہ کی ذات کا وصف ہے، انسان اس پہ کہاں پہنچ سکتا ہے؟ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ تکبر کہاں کہاں ہوتا ہے۔ مثلا نیکی کا کام کر کے انسان متکبر ہو جاتا ہے، اپنی دولت کی وجہ سے، اپنی خوبصورتی کی وجہ سے، یا کوئی بہت عالم متکبر ہو جاتے ہیں علم کے حصول کے بعد، یا پھر باصلاحیت آپ کے پاس کوئی صلاحیت آ جائے اس پہ آپ متکبر ہو جاتے ہیں۔ ان تمام باتوں میں بڑا بچ بچ کے آپ نے گزرنا ہے، بڑا خیال رکھنا ہے کہ کہیں آپ ان چیزوں میں پھنس تو نہیں گئے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا لیسن ہم نے کیا نکالا کہ شیطان پر حسد کا دورہ پڑا تھا، جس نے اسے اتنے برے انجام سے دوچار کیا۔ حسد ہی کیا نا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، اور اس کو اتنی اہمیت ملی، اس کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنا لیا۔ حسد کیا تھا اس نے، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے حسد سے بچنا ہے۔ وہ حدیث یاد ہے نا آپ کو کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ تو حسد سے ہم نے بچنا ہے، تکبر سے ہم نے بچنا ہے۔ پھر ہم نے اس کے بعد ایک اور لیسن نکالا کہ شیطان کا ہدف انسان کو ناشکرا بنا کر اللہ کی نظر سے گرانا ہے۔ اس کے لیے وہ ہر طرف سے حملہ کرنے کا عہد کر کے بیٹھا ہے۔ ہمیں پتہ چل گیا اب کہ اس نے ہمیں ہر طرح سے اللہ کی نظروں میں ذلیل کرانا ہے، تو ہم نے تو پھر اس کے پیچھے نہیں چلنا، ہم نے تو بچنا ہے اس سے۔ ابلیس انسان پر حملہ کرنے کے لیے صراط مستقیم پر بیٹھتا ہے اور وہاں سے اللہ کے ذکر، قرآن اور سنت سے بھٹکاتا ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ اسے پتہ ہے کہ اگر میں غلط کام کروں گا، کوئی گناہ کرواؤں گا تو یہ توبہ کر لیں گے۔ وہ پھر ایسے رستے سے ہم سے برائی کرواتا ہے، مثلاً بدعت کروائے گا، نیکی کے کاموں میں نیکی کو بڑھا چڑھا کر بیان کرے گا کہ یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، اللہ اور رسول سے بڑھ جاؤ، قرآن خوانیاں کروا لو، 40ویں کل کروا لو، کیا کہتے ہیں وہ درود تاج پڑھ لو، درود اکبر پڑھ لو، اس طرح کے کام کہ نیکی کے انسان یہ سمجھے کہ میں تو نیکی کے کام کر رہا ہوں، لیکن اصل میں وہ نیکیاں گرد و غبار بنا کر اڑا دی جائیں گی۔ وہ کام ایسے آپ کے اوپر حملہ کرے گا کہ انسان
خود کو نیک سمجھ کر اور غرور ہی کرتا رہے کہ میں تو نیکی کر رہا ہوں، گناہ تھوڑی کر رہا ہوں، غریبوں کو کھانا ہی تو کھلا رہا ہوں۔ اگر میں نے 40واں کر لیا، 30واں کر لیا تو کیا ہوا؟ قرآن خوانی کرا لی تو کیا ہوا؟ یتیم بچوں کو کھانا ہی تو کھلایا، 4 لوگوں کو پیسے مل جائیں گے۔ جو کام ہمارے نبی اور نبی کی سنت سے ثابت ہی نہیں ہے، ہم وہ کیسے نیکی کے زمرے میں اس کو شامل کر سکتے ہیں؟ پھر اس کے بعد شیطان ہمیشہ خیر خواہانہ مشورے لے کر ناصح کی صورت میں حملہ کرتا ہے کہ آؤ میں تمہارا ہمدرد ہوں، تمہارا دوست ہوں۔ انسان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ پھر سب سے اہم پوائنٹ، شیطان کا ہدف انسان کا لباس ہے۔ اس کہانی میں بھی تو یہی ہوا تھا نا کہ اس نے بہکا کر آدم اور حوا کو لباس سے محروم کر دیا تھا۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں کہ خوبصورت ناموں مثلا فیشن، کھیل اور مقابلہ حسن کے نام پر برہنہ ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ شیطانی اغوا کا نتیجہ ہے۔ حیا انسانی فطرت میں گندی ہے۔ جب دونوں نے، آدم اور حوا نے جب غلطی کی اور اللہ نے ان کے جسم سے کپڑے اتروا دیے تو دونوں نے فوراً جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھکا۔ لباس انسان کی فطری ضرورت ہے اور شیطان ہمیشہ اس کے در پہ رہتا ہے۔ کہاں وہ پہلے چادر سے دوپٹے پہ لے کر آیا، دوپٹے پہ اب سکارف پہ لے آئے کہ چھوٹا سا سکارف ہی ہو جائے، دوپٹہ بھی نہ اڑا جائے، اور آہستہ آہستہ وہ بھی اتر گیا۔ سلیوز پہلے آدھی ہوئیں اور اب تو سلیو لیس ڈریسز آ گئے ہیں، اب تو ہم نے وہ کرنے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امیر حج بنا کر بھیجا اور بعد میں مزید تاکید کے لیے حضرت علی کو ان کے پیچھے روانہ کیا۔ چنانچہ حج کے اجتماع میں عام اعلان کیا گیا کہ آئندہ کوئی ننگا ہو کر کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ دیکھ لیں آپ کتنی یعنی کہ پہلے یہ لوگ کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کرتے تھے نا، بے حیائی سے۔ تو ہر طرح کی بے حیائی سے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت آدم اور حضرت حوا نے بھول کر خطا کی، نافرمانی پر شرمسار ہوئے، شیطان کو دلائل نہیں دی اپنی غلطی پہ کو انہوں نے مینج نہیں کیا بلکہ شرمندہ ہوئے۔ تو اسی طرح ایک مومن کو کیا چاہیے؟ لم یصروا علی ما فعلوا، یعنی مومن اپنی خطا پر اڑتا نہیں ہے، مصر نہیں ہوتا، بلکہ ان دونوں نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی تھی نا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جب اللہ نے دونوں کو کہا کہ اتر جاؤ میری جنت سے، زمین میں چلے جاؤ تم دونوں، اور اب تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہی بن کر رہو گے، تو وہ گڑ گڑائے تھے، روئے تھے اور معافیاں طلب کی تھی اللہ سے، اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں شیطان اپنی غلطی پر ڈھٹائی سے ڈٹ گیا تھا، ڈٹا رہا تھا، متکبر ہو گیا تھا۔ تو یہ کتنے لیسنز ہم نے نکالے ہیں کہ ہم نے بے حیائی سے بچنا ہے، تکبر سے بچنا ہے، حسد سے بچنا ہے، شیطان کو اپنا کھلا دشمن سمجھنا ہے اور اس کے حملوں سے خبردار رہنا ہے، اور ہر وقت توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ اپنی کوئی بھی غلطی ہو اس پہ شرمندہ ہو، توبہ کریں اللہ سے، آپ کی غلطی معاف ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بہت زیادہ خوشخبریاں سنائی ہیں، معافی مانگو، معاف کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، غفار ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ گناہ معاف کر دیتا ہے کہ جو آپ کے اعمال نامے تک سے مٹا دیتا ہے، جو آپ کے گناہ بھی ان کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ پھر ہم کیوں شیطان کے پیچھے چلیں؟ ہمارا قرآن کتنا پیارا، کتنا خوبصورت ہمیں زندگی کے کیسے کیسے اصول سکھا رہا ہے۔ اب ہم ہی نہ سمجھیں، نہ سیکھیں تو یہ پھر ہماری ہی کوتاہی ہوگی۔ آیت نمبر 31 میں دیکھ لیں، اس سورہ اعراف میں آپ مسلسل دیکھ لیں کہ حیا اور جسم اور لباس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ لباس کا مقصد کیا ہے۔ آیت 31، کون سا ہو، کس رنگ کا ہو۔ نمبر 1، جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانپے، یعنی عورت کا تو پورا وجود ہی حیا کے لائق ہے نا۔ آپ کا ڈریس باریک نہ ہو، ٹائٹ نہ ہو، مختصر نہ ہو۔ لباس کا مقصد دیکھ لیں آپ۔
حفاظت اور زینت کا سامان ہے، یعنی گرمی میں لباس کم سے کم نہ ہو، ورنہ آپ اللہ کی ناراضگی مول لے لیں گے۔ یہ نہ ہو کہ گرمیاں آ گئیں تو نہ دوپٹے ہوں نہ سلیوز ہوں۔ زینت کا سامان ضرور ہے لیکن اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ اسی طرح لباس میں غرور، تکبر اور اسراف نہ ہو، اس میں غیر اقوام کی نقالی نہ ہو، مرد کا ڈریس عورت کی طرح اور عورت کا ڈریس مرد کی طرح نہ ہو۔ اسی کا نام لباس التقوی ہے۔ حضرت عمر کیا مانگا کرتے تھے؟ اللہم البسنا لباس التقوی، اللہم البسنا لباس التقوی۔ اور پھر اللہ نے ہمیں سب سے واضح کر کے سورہ بقرہ میں تو بتا ہی دیا ہے کہ سب سے بہترین لباس کیا ہے؟ صبغۃ اللہ، جو اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہو، خدا خوفی کا مظہر ہو، اللہ کے حکم کو توڑنے والا نہ ہو۔ میری بہنوں، آپ ڈریس پہنو تو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ ضرور دیکھ لیا کرو کہ میں دنیا کو اچھی لگنے کے لیے ڈریس پہن رہی ہوں یا اپنے رب کو اچھی لگنے کے لیے؟ میرے خدا کو یہ میرا لباس کیسا لگے گا؟ کیا اسے پسند آئے گا؟ اسی طرح آیت نمبر 31 میں ہی ہمیں قرآن ہائیجین کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ہر عبادت کے لیے جسمانی صفائی، جگہ کی صفائی شرط ہے۔ اسی لیے ہمارے مذہب نے ہمیں صفائی نصف ایمان ہے کہا۔ ہمارے مذہب میں صفائی کو نصف ایمان کہا گیا۔ جمعے کے لیے غسل کی تاکید مزید ہے، اور علماء سلف کا قول ہے کہ آدھی اس آیت میں، آیت نمبر 31 میں، آدھی آیت میں ساری طب کو جمع کر دیا گیا، یعنی جو آپ کی ہائیجین ہے وہ آپ کی صفائی کے ساتھ منسلک ہے۔ اگر آپ صاف ستھرے ہیں تو آپ ہائیجین پہ پورے اتر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ ماڈرن بننے کے چکر میں، یا آپ کس طرح سے آپ کن کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے رب نے ہمیں پہلے ہی ہائیجین کا مقصد سمجھا دیا، یعنی اعتدال سے کھانا پینا، نہ بھوکا رہنا نہ حد سے کھانا۔ صحت کا اصل راز ہائیجین کے ساتھ منسلک ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر ساتوں آنتیں بھر لیتا ہے۔ یعنی مومن جو ہے وہ ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر جو ہے 7 آنتیں بھر لیتا ہے اپنی۔ اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ ہم کس طرح کافروں کی جو عادات ہیں ان کو اپناتے جا رہے ہیں۔ آج کل آپ اپنے بچوں کا رویہ دیکھ لیں کہ صرف اور صرف کھانے کے اوپر سب کچھ، یہ کھانا وہ کھانا، یہ برانڈ کا کھانا، یہ اس برانڈ کا کھانا، کھا لے پی لے جی لے، یہ ہمارے سلوگنز ہیں کھانے کے پیچھے۔ آج کل آپ دیکھیں کہ فون پہ، ٹک ٹاک پہ، ہر جگہ کھانے کی کیسی کیسی مشہوریاں، کھانے کے کیسے کیسے ایڈ، اور بچے بھی صرف اس پہلے مقصد زندگی کچھ اور طرح کی تھی، اب آپ دیکھیں تو آپ کے بچوں کی خواہشیں صرف اور صرف کھانے کے ارد گرد ہیں کہ ہم یہ کھا لیں اور ہم وہ کھا لیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ بسا اوقات نیک لوگ بھی باہم چپکلش یا ناراضگی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جنت میں کیا معاملہ ہوگا؟ جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ اعراف 43 میں کہتے ہیں، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ اہل جنت باہم اخلاص اور محبت سے رہیں گے۔ آپ آیت نمبر 40 سے لے کے 51 تک دیکھیں کہ پورا جنت اور دوزخ کا نقشہ واضح کر کے اس میں بتا دیا گیا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص دنیا میں کتنے ہی نیک اعمال کرے، وہ اللہ کے احسانات کا بدلہ چکا نہیں سکتا، پھر جنت کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی حقیقت کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو حضرت عائشہ کہنے لگیں، یا رسول اللہ، کیا آپ بھی اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں نہ جا سکیں گے؟ آپ نے فرمایا، میں بھی نہیں، الا یہ کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ یہ دیکھ لیں کہ آپ جیسے اعمال کریں گے ویسے ہی آپ جنت اور جہنم کے حقدار ہوں گے۔ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک منادی ندا کرے گا، اے اہل جنت، تم یہاں تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہ آئے گی، ہمیشہ جوان رہو گے،
کبھی تم پر بڑھاپا نہ آئے گا، عیش میں رہو گے، کبھی حزن و ملال نہ ہوگا۔ یہی مطلب ہے اللہ کے اس فرمان کا کہ تم وارث ہو جنت کے۔ سبحان اللہ، کیسا جنت کا نقشہ کھینچا کہ ہمیشہ جنت میں آپ جوان رہیں گے، نہ آپ کو کوئی بیماری ہوگی، نہ کوئی حاجت ہوگی، نہ کوئی کدورت ہوگی دلوں میں۔ جی ہاں، یہ آیت قرآن کے ان مقامات میں سے ہے جہاں دل کی آنکھوں سے دیکھا جائے تو انسان کو عین الیقین حاصل ہوتا ہے، اللہ کے وعدوں کا سچا ہونا اور انجام آپ کے اعمال کا دو ٹوک اور واضح ترین انداز۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں جنت کے لائق بنا دے، آمین۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے انداز میں یاد دہانی کروائی ہے کہ مخلوق پر خالق کا حکم چلتا ہے، یعنی جیسے بچوں پر آپ کا حکم چلتا ہے نا، کسی اور کی کیا مجال کہ وہ آپ کے بچوں پر اپنا حکم چلائے۔ تو آپ سوچیں ہم کس کی مخلوق ہیں؟ پوری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، تو ہم حکم کس کس کے مانتے ہیں؟ سوائے اللہ کے ہم ہر کسی کا حکم مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں اس دین میں پورا کا پورا داخل کر دے، ہمیں پک اینڈ چوز والا دین نہ دے کہ جو ہمارا دل چاہے ہم وہ کر لیں اور جو دل چاہے وہ نہ کریں۔ یا اللہ ہمیں شوگر کوٹڈ دین سے بچا لے کہ اپنی پسند کی چیزوں کو اختیار کریں اور ناپسند چیزوں کو نہ کریں، جو مشکل لگے ان کو نہ کریں۔ یا اللہ تو ہمیں اس دین میں کھپا دے، یا اللہ ہمیں مکمل کا مکمل اس دین میں داخل کر دے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اللہم اجعل حبک الی من نفسی ومالی واہلی ومن الماء البارد۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔